تو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 5 نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ لا تسبن احدا، ہرگز کسی کو گالی مت دینا۔ حالانکہ امید ہے کہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ نصیحت صرف ان کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تھی۔ لا تسبن احدا، کسی کو گالی ہرگز نہ دینا۔ گالی سے مراد ہر وہ بات جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو، ایسی بات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ چاہے اس کو ہم گالی سمجھیں یا نہ سمجھیں، عام طور پر انسان بات کرتے ہوئے بھی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اگلے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے، تو ایسی بات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی اس طرح تربیت فرمائی ہے کہ جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، اس پر لعنت کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، صدیق لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے، تو صدیق ہو اور لعنت کرے ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سنا تو اس غلام کو یہ آزاد کر دیا، تاکہ جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میرے اس کوتاہی کو معاف فرما۔ تو تربیت بھی اعلیٰ قسم کی تھی، پھر شاگرد بھی اعلیٰ قسم کے تھے کہ صرف لعنت کرنے سے باز نہیں آئے بلکہ اس غلام کو یہ آزاد کر دیا۔ تو دوسرے پر انسان لعنت کرتا ہے یا اس کو برا بھلا کہتا ہے یا اس کو گالی دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ حقیر ہے، اس وجہ سے اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ حالانکہ ہر انسان کی اللہ کے ہاں قدر ہے، ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ اگر انسان نیکیاں کر رہا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں، اگر اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی ایسا نظر آتا ہے کہ وہ دین اور دنیا کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو جائے اور یہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے خیبر کے بعد لڑائی سے پہلے اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں خیمے وغیرہ لگائے۔ تو وہاں ایک چرواہا تھا، غیر مسلم تھا، یہودیوں کی بکریاں چروایا کرتا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان یہاں ہیں لڑائی کے لیے، تو میں کیوں نہ ان کے ساتھ ملاقات کروں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ وہاں صحابہ کرام کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کے سردار کون سے ہیں۔ اس نے تو وہی غیر مسلم سرداروں کو دیکھا ہوا تھا، عالی شان محل ہوگا، بڑا جبہ پہنا ہوگا، سر پر تاج پہنا ہوگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ اس خیمے کے اندر ہیں۔
بڑا حیران ہوا کہ سردار ہے اور خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے. بہرحال چلا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس چرواہے نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, میں اللہ کا سچا رسول ہوں, ہم اس چیز کی دعوت دیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئی. تو کہنے لگا کہ اچھا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لو تو ہمارے بھائی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے. آپ کے جسم سے جو بدبو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. اب کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حکم بعد میں ہوگا, پہلے یہ جو یہودیوں کی بکریاں چرانے کے لیے لائی ہے نا, پہلے ان کو واپس کر کے آؤ. آپ نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا, آپ کی بکریاں چراؤں گا. تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عہد کو توڑے, اگرچہ یہودی ہے لیکن آپ نے ان کے ساتھ عہد کیا ہوا. سب سے پہلے ان کی بکریاں واپس کر کے آؤ. تو ایک مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اپنے اور دوسرے کے مال میں فرق کرے. اپنے اور دوسرے کے مال میں جب تک فرق نہیں ہوگا وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے کہ کسی سے کوئی چیز لی, ادھار لی, قرض لی, پھر بھول گیا. اس طرح اس کے اپنے مال سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے گا. جن لوگوں کی اس طرح عادت بن جاتی ہے وہ پھر ساری زندگی اسی کام میں لگے رہتے ہیں. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے آؤ. تو جب اس نے بکریاں واپس کر دی, اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی نہ تو نماز کا وقت ہے کہ میں آپ سے کہوں نماز پڑھو, نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ میں آپ سے کہوں روزہ رکھو, نہ ہی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ابھی تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے, بس اس میں آپ بھی شامل ہو جاؤ, اور وہ عبادت ہے جہاد. ہم جہاد کے لیے آئے ہیں, بس ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو وہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اکثر صحابہ اکرام اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے, کیونکہ اسی وقت آیا تھا, مسلمان ہو کر جہاد میں شریک ہو گیا. جب لڑائی ختم ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور وہ اسی شہید کے ارد گرد جمع تھے, اس کو پہچان نہیں رہے تھے کہ کون شخص ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیوں جمع ہو؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ایک شہید ہے لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کون ہے, کہاں سے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شہید کی اپنی شان ہے. یہ ایسا شہید ہے کہ نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہے, نہ روزہ رکھا, نہ اور کوئی عبادت کی, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں. تو یہ ہے اعتبار خاتمے کا, کہ بکریاں چرا رہا تھا یہودیوں کی, غیر مسلم تھا, اللہ نے حالت تبدیل کر دی, جنت الفردوس میں پہنچا دیا. تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے. تو دوسرے بندے کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں, اور ہر کافر کو اس احتمال کے ساتھ اچھا سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے اور تقویٰ میں مجھ سے بھی آگے نکل جائے. تو جب انسان ہر کسی کو اپنے سے اچھا سمجھے گا تو وہ کبھی بھی اس پر لعنت نہیں کرے گا, اس کو گالی نہیں دے گا. تو یہ پہلی نصیحت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ لا تسبن احدا, کسی کو گالی مت دینا. دوسری نصیحت بھی ایسی نصیحت ہے کہ جو ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا, کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا, کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑنا کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے آپ کی بخشش فرما دے.
نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اگر انسان گناہوں کا عادی بن جائے، یہ چھوٹا سا گناہ ہے اس سے کر لیا تو کیا ہو گیا، پھر وہ گناہوں کا ایسا عادی بن جاتا ہے تو بڑا گناہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، اگر آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو کر لو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسات پیدا کرتا ہے کہ اس چھوٹے سے کام کو کرو گے تو کیا ہوگا، ایک نیکی مل جائے گی، تو اس طرح انسان کرتے کرتے وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر طور پر لوگ کہتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، کہ ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، کیا ضرورت ہے ٹوپی پہننے کی؟ تو نماز تو ہو جاتی ہے، بہرحال ٹوپی پہن کر پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی ہے، ٹوپی سر پر رکھو یا نہ رکھو، لیکن رکھنے اور نہ رکھنے میں فرق ہے۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن جو شخص ٹوپی پہن کر نماز پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ وہ جب فوت ہوئے تو ان کو کسی چاہنے والے نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے کہ نیک کام تو بہت کیے زندگی میں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ نوافل ادا کیے، تہجد پڑھے، کتابیں لکھی اور بہت سے دین کے کام کیے تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ یہ ساری نیکیاں ایک طرف، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی، اور وہ نیکی یہ تھی کہ میں ایک دفعہ کتاب لکھ رہا تھا، تو اس وقت تو قلم دوات ہوتے تھے، قلم کے ساتھ سیاہی لگی ہوئی تھی، اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی پینے لگی، تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس وجہ سے لکھنا چھوڑ دیا کہ یہ پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ اپنی پیاس ختم کر دے، اس کے بعد میں لکھنا شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش فرمائی۔ اگر انسان سوچے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ آپ نے ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، ایک فاحشہ عورت تھی، گناہگار عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمایا۔ تو اس طرح اور کئی مثالیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے نیکی کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔ ہم نے اگر اس مہمان کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ چھوٹی سی نیکی ہے، ہو سکتا ہے پھر کئی عرصے تک اس نیکی کا خیال بھی ہمارے دل میں پیدا ہو۔ یہ تیسری نصیحت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ملو، ملاقات کرو تو خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی تھے، ان کا لقب تھا یوسف حاذ الامہ، اس امت کے یوسف، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی تو اسی طرح ان کو بھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہے تو ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ دیکھی۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم نہ فرمایا۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بعض لوگ اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے روب والے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی سلام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کے ساتھ بھی ملاقات فرماتے تو تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ جو ہے ملاقات فرماتے، اور یہی ہمارے لیے بھی سنت ہے۔ چوتھی نصیحت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی ازار، تہ بند یا شلوار سمجھ لیں،
نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے. آپ کی شلوار نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھو. آج کل کسی سے بات کر کے دیکھو, آگے سے فتویٰ لگائے گا آپ کو. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو نصیحت فرمائی ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ نصیحت صرف ان کے لیے نہیں تھی, یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. اور یہ سنت لوگ اس طرح بھول گئے کہ یہود و نصارہ کے کہنے پر گھٹنے ننگے کر دیں گے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ٹخنے ننگے نہیں کریں. یہ جو کھلاڑی فٹ بال کھیلتے ہیں, ہاکی کھیلتے ہیں, یہ عام طور پر بھی ایک رواج چل چکا ہے. لوگ اپنے گھٹنے ننگے کر دیتے ہیں, خاص کر گرمیوں کے موسم میں مرد حضرات. لیکن اگر کسی کو ٹخنے ننگے کرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی کہ یہ کیا کر دیا ہے. سب سے پہلے ہمارا نفس ہمیں ملامت کرے گا. یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. کہ جب وہ سنت پر عمل کرے گا سب سے پہلے اس کا نفس اس کو ملامت کرے گا, یہ کیا کر رہے ہو. جب باہر جاؤ گے لوگ دیکھیں گے, لوگ کیا کہیں گے, وہ وہیں رک جائے گا. اگر وہ عمل کرے گا بھی تو لوگوں کے کہنے پر لوگ اس پر اتنا تانا زنی کریں گے, اس کو باتیں سنائیں گے کہ وہ چھوڑ دے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ نصف پنڈلی تک شلوار ہو, لیکن ٹخنوں سے نیچے کرنے پر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بیان فرمائی کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ ٹخنوں کا جو حصہ یعنی شلوار ٹخنوں سے نیچے والے حصے کو جو چھپائے گی وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. گھٹنے ننگے کرنا یہ مرد کے لیے جائز نہیں. عورت کا سطر ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ سارا جسم اس کا سطر ہے. سطر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ جسم کا وہ حصہ انسان کسی محرم کے سامنے بھی ننگا نہیں کر سکتا. یعنی اگر مرد ہے تو وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک, گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں, وہ اپنے بھائی اپنے باپ کے سامنے بھی ننگا نہیں کر سکتا. اور عورت اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کے سامنے بھی اس حصے کو ظاہر نہیں کر سکتی. تو گھٹنوں کو چھپانا تو مرد کے اوپر لازم ہے, اور شلوار نصف پنڈلی تک رکھنا سنت ہے, اور ٹخنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح نصیحت ہے کہ اپنی شلوار کو ازار کو نصف پنڈلی تک رکھو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھو. یہ چوتھی نصیحت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پانچویں نصیحت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایسے عیب پر عار دلائے جو آپ کے اندر موجود ہو, تو آپ اس کے بدلے میں اس کو اس عیب پر عار مت دلاؤ جو اس کے اندر موجود ہے. یعنی اگر کوئی شخص مثال کے طور پر آپ کو کہتے ہیں تم بے وقوف ہو, تمہارا دماغ کام نہیں کرتا, تو تم فوراً اس کو یہی جواب مت دو, خاموش ہو جاؤ, صبر کرو. جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے.